وہ انگریز عربی کا لغت لکھتا ہے اور وہ یہ معنی لکھتا ہے اس کے صحیح عربوں کے تصور کے مطابق، پیور اینڈ کلین انٹرنیٹ. لیکن معاف رکھیے ہمارے ہاں تو ایک فکرہ ہے عربی زبان کا، اور اس کے متعلق بعض اوقات تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے. بہرحال میں تو نہیں ان چیزوں کو حدیث مانا کرتا. اہل الجنت بلہن، جنتی جو ہے نا وہ تو سائی لوگ ہوتے ہیں لمیہ والے جی ہے مجھ سے بلہن بیوقوف کو کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں تو ایسے لوگ جاتے ہیں بھولے بھالے اللہ میاں سائی لوگ جی ہے اللہ میاں دا جی ہاں جی اللہ ٹھیک چاہیے کوئی پتہ ہی نہیں ہے گا جی ایسی. اور ساڈے جڑا نیک دا تصور ہے گا آ جڑا متقی دا لفظ ہے گا جتھے استعمال ہوندا ہے گا، یعنی یہ چیز اللہ میاں دا جی ہے جی ان کو پتہ ہی نہیں جی انہیں چیزاں کا کچھ بھی نہیں. اہل الجنت بلہن یہ آپ کے یہاں مشہور ہے، یہ آپ کو معلوم ہے یہیں سے ابلا کا لفظ ہے، ابلا فریبی جس کو کہتے ہیں. اور اقبال نے بھی اسی لیے تنزن کہا نئے ابلا ہے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. ابلا ہے مسجد وہ یہیں سے نہیں عزیزان مان. بہت بڑی صلاحیت ہے انسانیت کی جس کو عقل و بصیرت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، بڑی چیز ہے یہ. اب اس کا استعمال ہے جو اس کو غلط اور صحیح بنا دیتا ہے. یہ تو ہوا جی حور. دوسرا لفظ ہے عینن. یہ بنیادی طور پر اس کا مادہ ہے عین یہ نون. یہ اتنا وسیع المعنی مادہ ہے کہ 100 سے بھی زیادہ اس کے معنی دیے جاتے ہیں لغت کے اندر، لیکن بنیاد جو اس کی ہے وہ پھر صاف اور شفاف آنکھ کی ہے. یہ عربوں کے ہاں یہ جو باہر صحرا کی گائے ہوتی تھیں ان کی آنکھیں تھی اس قسم کی بڑی خوبصورت آنکھیں. اور بڑی وہ جو آنکھ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کی سفیدی بھی بڑی سفید ہو، شفاف، سیاہی بھی اس کی بڑی صاف ہو، اور توازن ہو دونوں کے اندر. ذرا سی سیاہی بڑھ جائے یا ایک طرف کو ہو جائے تو ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی. تو یہ جو اس قسم کی آنکھ ہوتی تھی وہ جنگلی صحرا کی گائے یا جنگلی گائے کی آنکھ کو کہتے تھے. ہمارے ہاں آہو چشم کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں ہرن کی یا غزال کی آنکھ جو ہے ہم یہ شاعری میں اسے کہا جاتا ہے. ایران میں غزال ہوتے تھے انہوں نے اس سے تشبیہ دی، عربوں نے اپنے یہاں کی گائے سے تشبیہ دی. معنی بنیادی طور پر صاف اور شفاف آنکھ کے ہیں. بد بین آنکھ نہ ہو، صاف اور شفاف ہو کہ نظر بھی اس کو سب کچھ آئے، اور نیک بھی ہو بد بھی نہ ہو. عقل جہاں بھی جسے قرآن اقبال کہتا ہے، عقل خود بھی دیگرو عقل جہاں بھی دیگر است. یہ جو ہے نا آنکھ اس کو وہ اینن کہتے تھے. اب لفظ اینن پہ آ جائیے. حورن کی طرح اس کا یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد آینن بھی ہے جو مذکر ہے، اور اے ناؤ بھی ہے جو مؤنث ہے. تو یہ پھر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، حور بھی اور اینن بھی. اب اندازہ لگائیے کہاں کی بات کہاں جا پہنچی. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ. اس معاشرہ میں اکٹھے کر دیے جائیں گے ہم آہنگ ہم فکر لوگ. لیکن یہ بدماش لوگ بھی تو ہم آہنگ ہم فکر ایک جیسے ہو جاتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں نہ. حورن عینن وہ ان کی صاف شفاف عقل، منتخب سیرت، پاکیزہ سیرت، ایسی نگاہ کہ جو صاف و شفاف بھی ہو اور ہمیشہ نیکی کی طرف جائے.
ان خصوصیات کے حامل افراد مردوں اور عورتوں پہ مشتمل ایک معاشرہ ہوگا جس کو جنتی زندگی کہتے ہیں. یہ ہے معنی عزیزان مان ان کے. لیجیے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. یہ تو وہاں جائیں گے. جانے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب ہمارے بال بچے بھی تو ہیں, وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہونے چاہیے, اولاد ہماری ساتھ ہماری ہونی چاہیے. بلکہ وہ تو کہنے ریل ادا کرایا ہوتا بچے کا, یہ ساتھ ہونی چاہیے. کہا کہ یہاں کسی کی اولاد ہونا جو ہے یہ کوئی استحقاق نہیں ہے جنت میں جانے کا. انہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہو, ذریتہم واتبعتہم بإیمان, یہ بھی ایمان و عمل میں تمہارے سے ایسے ہوں گے تو پھر یہ تمہارے ساتھ وہاں جنت میں ہوں گے, وہاں ملا دیں گے ہم تمہیں ماں باپ کے ساتھ, لیکن اسی قسم کی اولاد ذریت کو جو اسی معیار کے اوپر پوری اترے جو ایمان اور عمل کا معیار ہوتا ہے. محض کسی کی ذریت یا اولاد یا نسل یا نسب میں سے ہونا کسی کو مستحق نہیں بناتا کسی مراعات کا. قرآن تو آیا ان چیزوں کو مٹانے کے لیے تھا عزیزان مان. یہ نسلی امتیازات کے, یہ اونچی ذات کا ہے, یہ نیچے کی ذات کا ہے, یہ بڑے کا بیٹا ہے, یہ چھوٹے کا بیٹا ہے. وہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ نیچی ذات والے کے گھر پیدا کرنے تمہیں شودر کے گھر یا سید کے گھر پیدا ہونا چاہتے ہو؟ وہ تو ایک طبیعی فعل ہے, اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ تو نہ خود بلند ہوتا ہے نہ پست ہوتا ہے, لیکن قرآن کی روح سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہر انسانی بچہ ہونے کی جیسے یکساں واجب التکریم ہے. کیا بات ہے صاحب, تفاوت اور طبقات سے تمام معیار ختم کر دیے 3 لفظوں کے اندر قرآن نے. ہر انسانی بچہ, صرف انسانی بچہ ہونے کی بنا پر یکساں واجب التکریم. امیر اور غریب کے گھر میں پیدا ہونا, اونچی ذات اور نیچی ذات والے کے گھر میں پیدا ہونا سوال ہی نہیں, واجب التکریم ہے. اور آگے معاشرے کے اندر کل درجات مما عمل, اور اس کے بعد ہم کے کام کرے گا معاشرے میں اس قسم کا مقام مل جائے گا. پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ کس کے گھر میں پیدا ہوئے, ذات تیری کی ہے گی. ذات ہی نہیں ہے کہ گود پوچھ دیں انسانوں سے, پوچھو نا کہ کچھ پوچھ دیں. کہا ملا دیے جائیں گے تمہاری اولاد. یہ جذبہ ہم سمجھتے ہیں قابل تحسین ہے, لیکن ہر اولاد نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, آپ کو یاد ہے, تعمیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہاں ابراہیم تمہارا صلہ جو ہے ان چیزوں کا یہ ہے, ہم یہ دیں گے. باپ تھا, اور قرآن نے کہا ہے بڑا حلیم الطبع باپ تھا. پوچھا کہ یا اللہ یہ میرے لیے تو آپ نے یہ کہہ دیا, اور میری اولاد جو ہے اس کے لیے. ابراہیم کی اولاد تو ہمارے ذہن میں تو آپ سوچئے کہ سید کہ کتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے محض سید کا نسب دے دینے سے. میری اولاد کے متعلق لا ینال عہد الظالمین, وہ اگر ظالم ہوں گے تو پھر ان سے یہ وعدہ پورا نہیں کیا جا سکتا. اولاد ابراہیمی ہونے میں کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے عزیزان مان, نسب اور حسب کا کوئی ترجیح یہاں نہیں ہے. یہ سب غیر قرآنی تصورات ہیں. انہی ذریت میں سے انہی کو تمہارے ساتھ ملایا جائے گا جو ایمان میں تمہارے ساتھ ہوں گے. وما علتناہم من عملہم من شیء, ہاں یہ بات ضرور کہ کسی کے عمل میں سے کوئی ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی. کچھ
پورا پورا اس کا بدلہ. وہ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی کا سوال